اور یہاں آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی کے اشارے پر سینئر صحافی اور بیورو چیف 5 نیوز محمد کامران زہری کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت FIR درج کی گئی. تاہم عدالت نے صحافی کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. تفصیلات کے مطابق 19 اگست کو میئر کراچی کے احکامات پر سٹی وارڈن بلدیہ عظمی کراچی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سائم ایوب نے جناح ٹاؤن کی حدود میں بغیر کسی پیشگی اطلاع اور ٹاؤن انتظامیہ کی منظوری کے بغیر کارروائی کرتے ہوئے پیمرا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے لائسنس ہولڈر کیبل آپریٹرز کی کروڑوں روپے مالک کی املاک کو نقصان پہنچایا. اس واقعے کو سینئر صحافی محمد کامران زہری نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے خبر کی صورت میں بے نقاب کیا. تاہم واقعے کے 5 روز بعد سٹی وارڈن کی جانب سے الٹا صحافی کے خلاف پولیس کے تعاون سے جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے جن میں جدید اسلحے کے زور پر کار سرکار میں مداخلہ جیسے سنگین اور من گھڑت الزامات شامل کیے گئے ہیں. بعد ازاں صحافی محمد کامران زہری نے عدالت سے رجوع کیا جہاں جناب جاوید اقبال ملک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد ان کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا گیا. ملک بھر میں اس واقعے کے بعد صحافتی تنظیموں، سینئر صحافیوں، سماجی اور سیاسی شخصیات کی جانب سے شدید رد عمل اور اظہار تشویش سامنے آیا. محمد کامران زہری کے حق میں احتجاجی مظاہروں اور ہڑتال کی کالز بھی جاری کی گئیں. صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے اس اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. صحافی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی شخصیات نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور یہ تفتیش ایسے پولیس افسران کو سونپی جائے جن کا کردار شفاف اور قابل اعتماد ہو. ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری داخلہ جبکہ IG سندھ اور ایڈیشنل IG فوراً اس واقعے کی مکمل تحقیقات کو یقینی بنائیں. میئر کراچی کے اشارے پر سینئر صحافی اور بیورو چیف 5 نیوز محمد کامران زہری کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت FIR درج کی گئی ہے. تاہم عدالت نے صحافی کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. تفصیلات کے مطابق 19 اگست کو میئر کراچی کے احکامات پر سٹی وارڈن بلدیہ عظمی کراچی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سائم ایوب نے جناح ٹاؤن کی حدود میں بغیر کسی پیشگی اطلاع اور ٹاؤن انتظامیہ کی منظوری کے بغیر کارروائی کرتے ہوئے پیمرا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے لائسنس ہولڈر کیبل آپریٹرز کی کروڑوں روپے مالک کی املاک کو نقصان پہنچایا. اس واقعے کو سینئر صحافی محمد کامران زہری نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے خبر کی صورت میں بے نقاب کیا. تاہم واقعے کے 5 روز بعد سٹی وارڈن کی جانب سے الٹا صحافی کے خلاف پولیس کے تعاون سے جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے جن میں جدید اسلحے کے زور پر کار سرکار میں مداخلہ جیسے سنگین اور من گھڑت الزامات شامل کیے گئے ہیں. بعد ازاں صحافی محمد کامران زہری نے عدالت سے رجوع کیا جہاں جناب جاوید اقبال ملک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد ان کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا ہے. جبکہ ملک بھر میں اس واقعے کے بعد صحافتی تنظیموں، سینئر صحافی، سماجی اور سیاسی شخصیات کی جانب سے شدید رد عمل اور اظہار تشویش سامنے آیا ہے. محمد کامران زہری کے حق میں احتجاجی مظاہروں اور ہڑتال کی کالز بھی جاری کی گئی ہیں. صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے اس اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. صحافتی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی شخصیات نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور یہ تفتیش ایسے پولیس افسران کو سونپی جائیں جن کا کردار شفاف اور قابل اعتماد ہو. ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری داخلہ سندھ، IG سندھ اور ایڈیشنل IG فوراً اس واقعے کی مکمل تحقیقات کو یقینی بنائیں.